ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محض اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک میں قرآن پاک سننے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ جب تک آپ شکر ادا کرتے رہیں گے اس وقت تک قرآن میں اس کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، اور آگے لام تاکید کے ساتھ ہے، میں ضرور بالضرور اضافہ فرماؤں گا۔ اور لیکن ظاہری بات ہے یہ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، اصل میں شکر وہ خاص کیفیت ہے جو کسی منعم کے جانب سے جب اس نے انعامات کیے ہوں، اس کے انعام کو دیکھ کر انسان کے دل میں جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ شکر ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں بھی فرمائی کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی شکر، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا ہمیں دنیا میں بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جس کی جانب سے ہمیں کوئی بھلائی پہنچے فوری طور پر اس کا شکریہ ادا کریں۔ اس حدیث کا مفہوم تو یہ ہے، اگر آپ کو نعمت ملتی ہے، کوئی شخص کوئی چیز عطا کرتا ہے، آپ اس کے جواب میں اگر جزاکم اللہ کے الفاظ کہہ دیں تو گویا آپ نے اس سے بہتر بدلہ اس کو دیا۔ یا آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھلانا چاہیے کہ ہم جزاک اللہ کے الفاظ کہیں۔ یہ قرآن و حدیث کی ساری تعلیمات ہیں۔ اصل مل بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو نہ صرف سیکھیں بلکہ عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورہ بقرہ اللہ نے مکمل کروائی۔ اس سورہ بقرہ کے اندر سینکڑوں مسائل اہل علم نے اس سے مستنبط کیے ہیں جو واقعی اہل علم کی ہی شان کے مطابق ہیں۔ وہ میں باتیں ساری عرض نہیں کر رہا، صرف ایک کل کی منزل کے الفاظ ہیں، ایک دو باتیں آج کی منزل میں ہیں۔ کل جہاں دوسرے پارے کا آغاز ہوا تھا وہاں آغاز میں الفاظ یہ تھے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اور دوسری آیت میں وہ تحویل قبلہ، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، کیونکہ نماز کی فرضیت ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے تھے، اس سے واپسی کے بعد معراج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا ہوا۔ معراج پر نماز کی فرضیت ہوئی، فرضیت ہو گئی تھی مکی زندگی میں، لیکن اس وقت اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ اللہ کا حکم ہے۔ اب جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مدینہ منورہ سے بیت اللہ اور بیت المقدس کی ڈائریکشن بالکل اپوزٹ تھی۔ اگر ایک طرف بیت المقدس ہے تو دوسری طرف بیت اللہ ہے۔ مکے میں تو یہ ممکن تھا آپ حرم کے اس سمت میں کھڑے ہو جائیں جہاں حرم بھی، بیت اللہ بھی درمیان میں آئے اور بیت المقدس بھی آ جائے، وہاں یہ ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اشتیاق تھا اور انتظار بھی تھا۔ وہ سارا الفاظ ہے قرآن میں، قد نری تقلب وجهک فی السماء، اور اسی آیت میں آگے اللہ جل شانہ نے اس بیت اللہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی اس کی حکمت بیان فرمائی۔ اللہ نے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ جب یہ قبلے کی تبدیلی ہوئی تو لوگوں نے، خاص طور پر جو یہود تھے، مدینے میں یہود کے بہت سے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنی قینقاع، مکے میں کوئی بھی یہودی نہیں، عیسائی اکا دکا تھے، یہودی تو تھے۔ انہوں نے اعتراض کیا نعوذ باللہ، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مسلمان ہیں نعوذ باللہ ان کا رب بدل گیا ہے، پہلے کہتے تھے رب ادھر ہے، اب کہتے تھے رب ادھر ہے۔ آج جہاں سے منزل شروع ہوئی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی، اللہ کا کلام ہے، اللہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہ نیکی تمہیں ساری اسی میں مل گئی ہے کہ جی یہاں رخ کرو، یہاں رخ کرو، یہی ساری نیکی ہے۔ اس کے علاوہ جو تم اس کچھ کر رہے ہو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ، اور پوری آگے ابواب بر کے نام سے مفسرین نے نقل کیے ہیں، 15-20 چیزیں گنوائی ہیں۔ نیکی تو اصل یہ ہے، آپ کو اگر موقع ملے تو آپ بھی دوسرا پارہ کھولیے، دوسرے پارے کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس پورے رکوع کو پڑھیں۔
اس میں اللہ جل شانہ نے خالق نے ہمیں بتایا کہ اصل نیکی ہے کیا۔ ہم بھی بعض اوقات معذرت سے ہم نے بھی بعض اوقات ایک خود ساختہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ مجھے اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے میں نے بس اسی کا نام دین رکھا ہے، اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے معذرت کے ساتھ، وہ فرماتے تھے دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین شوق پورے کرنے کا نام نہیں ہے۔ مجھے ایک چیز کا شوق ہو گیا بس میں اسی کام میں لگ گیا، بس یہی دین ہے؟ دین تو ہے کہ وقت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کے مطابق اس وقت دین کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں، یہ ہے اصل دین۔ اور دین کوئی ایک دو چیزوں کا نام نہیں، پوری یعنی انسان کی زندگی پر احاطہ کیے ہوئے۔ تو آپ ذرا دوسرے پارے کی وہ آیات پڑھیے گا تو وہاں بارہ اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا جو دوسرے پارے کے آغاز میں کہ یہ قبلے کی تبدیلی اس لیے ہے تاکہ الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب علی عقبیہ، اللہ جل شانہ یہ جان لے۔ اچھا یہاں بھی ایک سوال ہوتا ہے، اللہ تو پہلے سے جانتا ہے، الا لنعلم تاکہ ہم جان لیں، قرآن کی آیت کا مفہوم یہی ہے اللہ تو پہلے سے جانتا ہے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے اللہ تو جانتا ہے، وہ اللہ کا علم لوگوں کے مشاہدے میں بھی آ جائے، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے، اللہ تو جانتا ہے تاکہ تم بھی جان لو، یا اللہ کی جو علمی صلاحیت ہے وہ آشکارا ہو جائے لوگوں کے سامنے۔ تو وہاں یہ ہے کہ یہ قبلے کی تبدیلی اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم جان لیں کہ کون اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، جو منافق تھے وہ پھر گئے، کہنے لگے لو جی ان کا رب بدل گیا، پہلے ادھر تھا ادھر تھے، اور جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا آمنا وسلمنا، وہاں حکم تھا وہ بھی اپنی سوچ سے نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے تھا، اللہ کے حکم سے تھا۔ اب یہاں حکم ہوا سبحان اللہ، یہاں بھی وہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد قبلتین، دو قبلے والی مسجد، وہ نماز کے دوران دو پھیرا تھا، تو جن کے دل میں ایمان پختہ تھا انہوں نے تو سوال نہیں کیا کیوں ہوا۔ تو یہ اس کی حکمت تھی جو قرآن نے بیان کی، خود آپ قرآن میں پڑھیے۔ اور دوسرے پارے میں نے عرض کیا جہاں سے آج کی منزل شروع ہوئی لیس البرہ، اس کو بھی پڑھیں۔ اسی لیس البرہ کے آگے دوسرے رکوع کی آخری آیت ہے، اس میں ایک بڑا اصولی جملہ ہے، کاش اگر ہمیں وہ جملہ دل میں ہمارے کھپ جائے۔ ہر کلام اللہ کا، ہر جملہ اللہ کا کلام، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ آج کل لوگ اس سے بڑا کتراتے ہیں، غلط فہمی بھی ہے بعض، کہ تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے وہو کرہ لکم، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ ساری بات ہے، جان دینا کون پسند کرتا؟ اگرچہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، جان بھی دے دیں تب بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد الفاظ کیا ہیں وہ ذرا غور سے دیکھیے گا اور بار بار ان الفاظ کو پڑھیں، اللہ کا میسج سمجھ کے پڑھیں، یوں ہی سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ آج مجھے آپ کو ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو بھئی کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، آگے کیا ہے؟ آگے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ بہت دفعہ ہوتا ہے ہمارے سامنے صبح و شام ہر قدم پہ ہر دوسرے دن یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اب خالق ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہو سکتا ہے ان تکرہوا شیئا، تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو، وہو خیر لکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور عسیٰ ان تحبوا شیئا، ایسا بھی بہت دفعہ ہوتا ہے تم کسی چیز کو بڑا اچھا سمجھتے ہو کہ جی یہ میرے لیے بڑا اچھا ہے، جھوٹ میں بڑا مزہ ہے، رشوت میں بڑا مزہ ہے، سود میں بڑا مزہ ہے، نعوذ باللہ، آج بڑی تفصیل ہے، وہو شر لکم، حالانکہ تمہارے لیے اس میں شر ہے۔ اب اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آخری جملہ ہے۔ اصل بات یہ ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اتنی تھوڑی سی محدود عقل ہے انسان کی، اس عقل پہ صبح و شام ٹھوکر بھی کھاتا ہے، پھر بڑا اتراتا ہے کہ جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ میں سے ذرا انسان باہر نکلے، اسے حقیقت کا پتہ چلے میں ہے کیا۔ تو اس آیت کو بار بار پڑھیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے دوست احباب آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، آج کل کوئی سادگی کو اپنائے، آج کل کوئی امانت داری کو اپنائے، کہتے ہیں بے وقوف ہے، بدھو ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے، یہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے، تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس چیز کو بھی سامنے رکھیں، قرآن کی آیات ہے، میں تو ویسے ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں آپ اس آیت کو پڑھیں اور اس اصول کو ذہن میں رکھیں، یہ بھی آپ نے آج سنی۔ اسی طرح آگے آج بہت سے مسائل بیان ہوئے ہیں
اور سورہ بقرہ کو ایک طرح سے سورۃ النساء بھی کہا جاتا ہے، ویسے سورہ نساء آگے آ رہی ہے، اس میں عورتوں کے بہت مسائل ہیں۔ آج آپ نے وہ سارے مسئلے پڑھے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حیض کے حوالے سے مسئلے ہیں، ناپاکی کے کیا مسائل ہیں، وہ سارے قرآن نے بیان کیا، آپ خود پڑھیے اللہ کا کلام۔ اس کے بعد پھر طلاق کے مسائل ہیں، الطلاق مرتان والمطلقات یتربصن بانفسہن، پھر عدت کے مسائل ہیں، سارے آج بیان ہوئے۔ کل انشاءاللہ منزل کے آغاز میں وہ آئے گا، کل یا پرسوں کی منزل میں، وہاں میں انشاءاللہ عرض کروں گا آپ سے سورہ نساء کے شروع میں کہ محرمات ابدیہ، کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، قرآن کے سارے کلام ہیں۔ آج جو چیز بیان ہوئی ہے اس میں عدت کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، ویسے میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، آپ کے علم میں ہوں گی، اگر نہیں علم میں تو نیا ہو جائے گا، بات تازہ ہو جائے گی۔ عدت، جب کوئی کسی عورت کے خامن کا انتقال ہو جائے یا دنیا سے رخصت ہو جائے یا طلاق ہو جائے، یعنی وہ عورت اس خامن کی زوجیت سے نکل جائے، یا تو طلاق کی وجہ سے مطلقہ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر انتقال ہو جائے ہم اس کو بیوہ کہتے ہیں، بیوہ بھی ہو سکتی ہے، انسانی دنیا کا نظام۔ اب اسلام جو کہ بڑی پاکیزگی کا دین ہے، دیکھیے میں ایک چیز ویسے یہاں رک کے عرض کر دیتا ہوں کہ جو شریعت کے بنیادی مقصد ہیں، اس کو مقاصد شریعہ پورا ایک عنوان ہے، ایسے تو اور بھی ہوں گے، اہل علم میں جو شریعت کے مقاصد لکھے ہیں وہ 5 ہیں بیسیکلی۔ آپ کبھی سوچ کے دیکھیے گا، شریعت کا جو حکم ہے، چاہے وہ کرنے کا ہو چاہے وہ نہ کرنے کا ہو، امر ہو یا نہیں ہو، 5 چیزوں کے گرد گھومے گا ہمیشہ۔ اس کو مقاصد شریعہ کہا جاتا ہے، اس پہ پوری کتابیں لکھی، وہ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ عدت والا مسئلہ بھی سمجھ آئے۔ وہ مقاصد شریعہ 5 ہیں۔ یا حکم ہوتا ہے دین کی حفاظت کے لیے، یا حکم ہوتا ہے جان کی حفاظت کے لیے، یا حکم ہوتا ہے مال کی حفاظت کے لیے، یا حکم ہوتا ہے نسل کی حفاظت کے لیے، اور یا حکم ہوتا ہے عقل کی حفاظت۔ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور عقل کی حفاظت، یہ 5 بیسک مقصد ہیں شریعت کے، اہل علم نے لکھے ہیں، نقل کی، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں گنوائے، لیکن قرآن و حدیث کو دیکھ کر اہل علم نے اس کی وضاحت کی ہے، فقہاء نے بڑی تفصیل۔ اب ہم مسجد آتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آ رہے ہیں، مسجدیں نہ ہوں تو یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو دین محفوظ نہیں رہے گا، دین کی حفاظت کے لیے یہ ساری اپنا ضروریات ہیں۔ آپ باہر جاتے ہیں، کوئی چیز گری پڑی آپ کو ملتی ہے، مالدار کوئی چیز ہے، کوئی موبائل ہے، کوئی چیز ہے، اب اس کو اٹھاؤں نہ اٹھاؤں، شریعت کا حکم آ گیا، مال کی حفاظت، دوسرے کا مال ہے نہ لو، اگر لینا ہے اس کو ادا کرو، مال کی حفاظت ہے۔ آپ جا رہے ہیں، آپس میں بائک یا گاڑی آپس میں ٹکر ہو گئی، آپس میں بھینگا مشتی شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، مار کٹر، نہ، جان کی حفاظت، شریعت کا حکم آ گیا۔ آپ دھوکے بازار میں گئے، خدا نہ خواستہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہی بچانے والا ہے، کہ وہاں آپ گئے کوئی نشہ آور چیز استعمال کرنے لگے، معذرت سے اللہ تعالیٰ سب نوجوانوں کو محفوظ رکھے، یہ دعا بھی کرنے کی چیز ہے، اور ہم بڑوں کی یہ تربیت بھی انتہائی ضروری ہے۔ معاشرے میں جو ہو رہا ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب نشہ آور چیز ساری حرام کی شریعت نے، کیوں؟ عقل کی حفاظت، عقل بہت بڑی دولت ہے، آپ نشہ آور چیز استعمال کریں گے، عقل اپنے اس میں نہیں رہے گی۔ اسی طرح حرام کاری، زنا حرام کیا، کیوں؟ نسل کی حفاظت۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ انتہائی پاکیزہ دین ہے، شریعت نے کسی معاملے میں بھی جو خواہشات رکھی ہیں، کہیں حکم نہیں دیا کہ اس کو ختم کرو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر یہ رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، دین سے کٹ کے زندگی گزارنا اور دنیا سے کٹ کے جنگ، یہ تو عیسائیوں نے اپنے طور پہ سوچا ہوا تھا، اور قرآن نے کہا ہے، آگے آپ سورہ حدید میں پڑھیں گے اس کی تفصیل، وہاں آئے گی انشاءاللہ تفصیل۔ تو دین نے یہ نہیں کہا، دین کہتا ہے کہ جو اللہ نے خواہش رکھی ہے اس خواہش کو، آج آپ نے الفاظ پڑھے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے کچھ حدود قائم کی، اس کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرو۔ اب میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جائے یا بیوی کو طلاق دے دے، یعنی عورت طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، اس کو کچھ عرصے تک اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے کسی اور سے نکاح کرنے سے پہلے۔ یہ کیوں؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ دین پاکیزہ ہے، اس کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ اس وقت پنپ رہا ہے وہ واضح ہو جائے تاکہ نسل خلط ملط نہ ہو، نسل کی حفاظت۔ اس کو ہم اصطلاحی طور پر کہتے ہیں عدت۔ آج آپ نے الفاظ سنے، فعدۃ من ایام اخر، عدت کا مطلب ہوتا ہے گنتی شمار۔
تو کچھ مدت شریعت نے متعین کی ہے کہ اس مدت تک وہ عورت اپنے آپ کو روکے رکھے. وہ 3 قسم کی مدتیں ہیں یا 3 قسم کے احکامات ہیں. 2 آج آپ نے سنے ہیں، ایک آئے گا سورہ طلاق میں 28ویں پارے میں انشاءاللہ. 2 کا ذکر آج ہے. وہ کیا ہے؟ اگر خامن کا انتقال ہو جائے، والذین یتوفون منکم، قرآن کی آیت آج سنیے آپ، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے. آج کل لوگوں کو یہ بھی مصیبت ہے، مسئلہ بتاؤ تو کہہ دیے مولویوں نے بنا لیا. بھائی مولوی کون ہوتا ہے بنانے والا؟ نعوذ باللہ. مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ مولوی تو بتانے والا ہے. تم عمل نہ کرو، استغفر اللہ. گھڑنے والا تھوڑی استغفر اللہ. جو ایسا کرتا ہے وہ مولوی ہے ہی نہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے والذین یتوفون منکم، جن کی تم میں سے وفات ہو جائے مردوں میں سے، اور ازواجن یتربصن، اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر وعشرا. قرآن کا فیصلہ ہے. تو بیوہ کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. یہاں میں ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں بھی ایک بچی کا مجھے فون آیا، کالج میں پڑھانے کی ہوتی ہے مصروفیت، اکثر فون آتے رہتے ہیں، بچے بچیاں پوچھتے رہتے ہیں. اس نے پوچھا کہ سر جی اس طرح کوئی گھر میں واقع ہوا ہے، اور یہ ہمارے یہاں غلط فہمی ہے. ہم کہتے ہیں اگر عورت بڑی عمر کی ہو جائے نا، بوڑھی عورت ہے، تو پتہ نہیں اس کی عدت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا. اس کا فیصلہ قرآن و حدیث نے کرنا ہے، ہمارے خالق نے کرنا ہے. تو خالق نے وہاں کوئی قید عمر کی نہیں لگائی. خالق کہتا ہے جس عورت کا بھی یعنی خاوند کا انتقال ہو، بیوہ ہو جائے، چاہے بوڑھی ہو چاہے جوان ہو، وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھے. اور اس میں جو گنتی کی جائے گی 4 مہینے 10 دن کی، یہ چاند کے اعتبار سے ہے. مسئلہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، میری بات پہ بے شک یقین نہ کریں، آپ اہل علم سے خود پوچھیں انشاءاللہ. ہم نے بھی انہی کی بات سنی بھی، میں صرف ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو، چونکہ یہ دنیا میں آج صبح و شام ہے زندگی کے ساتھ لگے ہوئے، اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس دن چاند کی یکم ہے، یعنی چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا، تو اب ہر مہینے چاند کے 4 مہینے، چاہے وہ 29 کا چاند ہو چاہے 30 کا ہو، 4 مہینے کر کے پلس 10 دن کر لیں. اس میں وہ 4 مہینے 10 دن کے حساب سے جو 130 دن بنتے ہیں نا، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ 4 مہینے 30 کے شمار کریں تو 120 پلس 10 130 130 ڈیز بنتے ہیں. تو لیکن اگر 29-30 کا چاند ہو تو کم ہو سکتے ہیں. یہ اس وقت ہے جب انتقال ہو چاند کی یکم کو. لیکن اگر انتقال ہوا ہے اس دن چاند کی یکم نہیں تھی، بس 2 تھی 3 تھی 10 تھی 20 تھی 25 تھی، یعنی مڈ ویک تھا، یکم تاریخ نہیں تھی چاند کے اعتبار سے، اب پورے 30 کے حساب سے 130 دن مکمل کرنے ہیں. یہ ہے 4 مہینے 10 دن عدت کس کی؟ بیوہ کی، اگر خاوند کا انتقال ہو جائے. اور دوسرا یہ بھی آج آپ نے سنی، وللمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. یہ بھی آج آپ نے سنا کہ طلاق یافتہ عورت، اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، وہ بھی اپنے آپ کو روکے رکھے. وہ کتنے عرصہ روکے رکھے؟ قرآن کے الفاظ ہیں 3 قروء. اب قروء کا لفظ عربی زبان میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم اصطلاحی طور پر مشترک کہتے ہیں. قروء کا لفظ ایک کا معنی ناپاکی بھی ہے اور پاکی بھی ہے. بیشتر اہل علم نے اس سے ناپاکی مراد لیا ہے کہ عورتوں کی جو ناپاکی کی صورت ہوتی ہے، تو اگر طلاق یافتہ عورت ہے وہ اپنے آپ کو 3 ناپاکیوں تک روکے رکھے طلاق کے بعد. جب 3 ناپاکیاں اس کی پوری ہو جائیں، اب اس کی عدت پوری ہو. اور یہ ایک سوال آتا ہے، یہ اس بچی کا سوال تھا وہ بھی پوچھا پچھلے دنوں. بعض اوقات ہوتا ہے، اور وہ یعنی زیادہ عمر کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سب بڑے ہیں، اس چیز کو کوئی حجاب کی بات نہیں، بڑی عمر میں عورت کو وہ ناپاکی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اگر اس کو ناپاکی نہیں آ رہی اور ہم نے عدت شمار کرنی تھی طلاق یافتہ کی ناپاکی سے، پھر ناپاکی اگر نہیں ہے تو اس کی عدت 3 مہینے شمار کر لے، عدت پوری ہو جائے گی. یہ 2 صورتیں ہو گئیں. تیسری صورت جس کا ذکر آئے گا 28ویں پارے میں صورت، میں یہی ذکر کر دیتا ہوں. ان دونوں صورتوں میں چاہے اور مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، اگر ان دونوں صورتوں میں عورت حاملہ ہے، یعنی اس کو بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی عدت نہ تو 4 مہینے 10 دن شمار ہوگی، نہ 3 ناپاکیاں شمار ہوگی، نہ 3 مہینے شمار ہوگی. اس کی عدت ہوگی وضع حمل، یعنی جب بچے کی ولادت ہو جائے. یہ عدت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، پرولونگ بھی ہو سکتی ہے.
ایک عورت کو طلاق ہوئی یا خدا نخواستہ اس کے خاوند کا انتقال ہوا، بچے کی ولادت ہونے والی تھی 1 مہینے بعد، آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت یتیمی میں دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جب تشریف لائے اس سے پہلے حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو رخصت ہو چکا ہے کوئی شخص، اس کے بعد اس کی ولادت ہوئی ہے بچے کی، تو جب بچے کی ولادت ہو چاہے وہ 2 دن بعد ہو اور چاہے 9 مہینے باقی ہیں پورے 9 مہینے بعد ہو، تو جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوگی اس کی عدت چلتی رہے گی۔ تو یہ عدت چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، یہ قرآن کے مسئلے ہیں، کسی کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اور طلاق کے سارے تفصیلی مسئلے ہیں۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہاں میں ایک پوائنٹ صرف عرض کر دیتا ہوں قرآن کی آیت کے حوالے سے، یہ آج کل نا لوگ اس کو، اور جو غلط ہے وہ 100% غلط ہے، اس کی برائی 100% کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم لوگ بعض اوقات آج کل نا بہت زیادہ غلط فہمیوں کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا مسئلہ مجھے یاد ہے، ایک جگہ میں نے، اللہ نے توفیق دی، بات ہو رہی تھی، قرآن پڑھ رہے تھے، یہ ترجمہ سب سامنے آیا، میں نام نہیں لے رہا اس ادارے کا، بہت بڑا ادارہ تھا، اس کے جی ایم لیول کے حضرات بیٹھے تھے، جنرل مینیجر، ہم نے پوری کلاس بنائی تھی، ان کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی، کہنے لگے حافظ صاحب یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا ظاہری بات ہے قرآن ہی کہہ رہا ہے، میں کہہ گیا آپ اب تک مولوی کی بات سمجھتے تھے، آپ مجھے سب کو چھوڑ دیں، آپ قرآن خود پڑھیں، آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، معذرت پہلے کر دیتا ہوں، حلالہ کا ایک لفظ آج کل ہمارے ہاں بڑا غلط استعمال ہوتا ہے، جو غلط ہے وہ 100% غلط ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی جائیں، قرآن کہہ رہا ہے مجھے سب کو چھوڑ دیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں، الطلاق مرتان، یہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے، پوری ایک آیت، اس کے بعد اگلے الفاظ کیا ہیں؟ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر 2 کے بعد بھی طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تیسری طلاق بھی دے دی اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ کسی غیر سے نکاح کرے۔ ہاں، جو خرابی یہ ہے کہ شرط لگا کے نعوذ باللہ نکاح کرنا، وہ مدت مقرر کر کے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت کی ہے، سارے اہل علم اس پر لعنت کرتے ہیں، لیکن حلت کی اور کوئی صورت نہیں، حلت کی صورت یہی ہے جو قرآن نے بیان کی۔ میں اشارتاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے الحمدللہ موقع دے رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں خود پڑھیں، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں جو میں ویسے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں آپ پڑھیں تاکہ آپ کو قرآن پاک میں براہ راست دلچسپی ہو۔ ایک یہ چیز میں نے آج عرض کرنی تھی آپ سے، ایک چیز اور مختصراً، ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو دوسرا پارہ ہو گیا، تیسرے پارے کے آغاز میں اگر موقع ملے، قرآن میں بہت کم ایسی جگہ ہیں، اگر موقع ملے نا، تیسرے پارے کے آغاز میں غالباً تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، پورا رکوع، بہت کم ہے ایسا میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر ایک چیز کو اتنی ڈیٹیل سے، ایک مثال، دوسری مثال، تیسری مثال، بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہاں بھی شیطان بڑا ذہن پر رکھ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر، وہ تم سے فقر و فاقہ کا وعدہ کرتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی توفیق سے آپ جب، اللہ کی توفیق، اس میں میرا آپ کو کوئی کمال نہیں، اللہ کی توفیق سے آپ اگر کسی کی مدد کرنے لگتے ہیں، اب شیطان یا معذرت سے گھر میں بعض اوقات ایسی باتیں کو سننے ملتی ہیں، او سر جی یہ مسئلہ ہمارا پہلے مقدم تھا، پہلے وہ کر لو، پہلے وہ کر لو، پہلے وہ کر لو۔ اب قرآن کی یہ رکوع آپ خود پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین، اللہ سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ اللہ نے مثال کیا دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے جو خرچ کیا بس گیا، ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ حدیث آپ سے عرض کی تھی، ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا، اے عائشہ، حمیرہ کہتے تھے محبت سے، اے حمیرہ، اے عائشہ، وہ گھر میں نا ایک بکری تھی، جانور کا گوشت گھر میں رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو پوچھا کہ عائشہ اس میں سے کچھ باقی ہے، یعنی کوئی حصہ؟ ظاہری بات ہے عائشہ نہیں جواب دیا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نا ایک دستی کا گوشت، تھوڑا سا حصہ باقی ہے، باقی میں نے سارا مستحقین کو، ضرورت مندوں کو دے دیا۔ جواب بالکل صحیح ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ، آپ سے ارشاد فرمایا نہیں عائشہ، باقی وہ ہے جو تو نے دے دیا،
باقی وہ ہے جو آپ دے چکی ہو، یہ بھی اللہ کے راستے میں دو تاکہ یہ بھی باقی رہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ فنا ہو جائے گا۔ تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ خود پڑھیے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، مثال کا میں تھوڑا آپ کو اندازہ دے دیتا ہوں، آپ پڑھیے گا۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کوئی بیج زمین میں ڈالتے ہیں، یہ تو صبح شام کا مشاہدہ ہے۔ آپ بیج ڈالتے ہیں، فرض کریں دو بھائی ہیں، دونوں کو کہیں سے وراثت میں یا اور کہیں سے پیسہ آیا ایک جیسا۔ ایک بھائی نے کیا کیا، اس نے جناب بازار سے جناب بیج خرید کے آیا، زمین، اب ظاہری بات ہے ایسے تو نہیں لائے گا، پیسوں سے لایا، ہل چلانے میں بھی پیسہ، محنت بھی کر رہا ہے پسینوں پسین، دوسرا دیکھ کے ہنس رہا ہے، بے وقوف، پاگل، دماغ خراب ہے، یہ دیکھ میں موج میلہ کر رہا ہوں، میں آج وہاں بچوں کو سیر کرا رہا ہوں، وہاں بچوں کو سیر کرا رہا ہوں۔ بظاہر دیکھنے میں یہی کہیں گے یار یہ، اور بیج لائے اس کو زمین میں رول دیا، زمین میں دبا دیا، بے وقوف زمین میں دبا رہے ہیں۔ وہ کہے گا بھی صبر کر لو۔ اب جب کچھ دنوں کے بعد اس کی محنت برابر ہوگی اور ایک بالی سے، قرآن کہتا ہے فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک بالی سے 100 دانے نکلیں گے۔ اب جب لہلہاتا کھیت آئے گا، اب اس کی آنکھیں کھولیں گی دوسرے کی، اوہ یہ میں کیا کرتا رہا۔ بالکل اسی طرح جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اپنا دل پورا مطمئن رکھیں، چند دن کی بات ہے، آج آنکھ بند ہو جائے ختم کہانی، افسانہ۔ اس کے بعد جب آنکھ کھلے گی اگلی، پھر پتہ چلے گا اوہو جو میں نے خرچ کیا تھا، سبحان اللہ، اصل تو یہی ہے، یہی تو باقی رہنے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کوئی شخص ایسا ہے، حدیث کر رہا ہوں اس کا مفہوم ہے، بتاؤ کوئی شخص ایسا ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وارثوں کے مال سے کس سے محبت ہوگی؟ جو وارثوں کو ملنا ہے، اپنے مال سے محبت ہوتی ہے۔ اور حدیث کا مفہوم یہ آپ سے ارشاد فرمائے، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، سوچ سمجھ کو۔ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر تمہارا مال تو وہ ہے جو آگے جمع کرا چکے، وہ ہے تمہارا۔ یہ جو تم نے صحت کے رکھا ہوا ہے بینک بیلنس، یہ تو آج آنکھ بند، یہ تو وارثوں کا ہے، تمہیں اس سے محبت ہے، تو تمہارا یہ نہیں ہے، تمہارا وہ ہے جو آگے گیا۔ اس رکوع کو آپ پڑھیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے مثال میں جو الفاظ کہے نا، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب، سارا کچھ، کسی کا کوئی ایسا باغ ہو جس میں یہ بھی ہو یہ بھی ہو، فاصابها اعصار، اچانک اس پر کوئی ایسی ہوا آئے، آگ آئے تو سارے باغ کو جلا دے۔ اور وہاں پیچھے پورے رکوع میں کے اندر تفصیل ہے، وہ خود ضعیف بھی ہو، بچے بھی کمزور ہوں، بڑی اس نے محنت کی باغ میں محنت کرنے کے بعد جب وہ پھل کھانے کا وقت ہوا، باغ سارا جل گیا۔ اب پھر وہ الفاظ پڑھیں، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں چاہتا۔ اب وہ الفاظ قرآن کے پڑھیں، یا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقہ، یہ سارے ایک رکوع کو آگے پیچھے کر کے پڑھ رہا ہوں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جب تم نے صدقہ دے دیا، کسی کی مدد کر دی، اب اس کو بھول جاؤ، نیکی کر دریا میں ڈال، جو ہم محاورے اسی طرح ہی بنتے ہیں۔ اس لیے کہ اب اگر آپ نے احسان جتلانا شروع کر دیا خدا نخواستہ دے کر، تو یہ مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے محنت بھی کی، سارا کچھ ہوا، جب پھل پکنے کا تیار ہو کے کٹنے کا وقت آیا، ایک آگ آئی اور سارا ختم کر دیا۔ یہ ظاہری بات ہے کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ہمارا خالق ہمیں سمجھا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا؟ یہ مہینہ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن سے اپنا تعلق پیدا کریں، قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عامل بنا، قرآن کا عالم بنا، اس قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما، قرآن کو قبر میں حشر میں ہمارا مونس و غمخوار بنا، اس قرآن کو یا اللہ قیامت میں ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے استاد دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ قرآن ہماری زندگی میں ختم نہ ہو، ہماری زندگی قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے میں ختم ہو۔ یا اللہ ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرما۔ ماہ مقدس تو نے اپنے فضل و کرم سے صحت و عافیت سے ہمیں عطا کیا، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد
وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔